کیا آپ فلسفہ ہجرت اور اسلامی سال نو سے واقف ہیں؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کے ویڈیو کی جانب۔ ارشاد ربانی ہے، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بڑے ٹھکانے اور بڑی وسعت پائے گا۔ اس آیت میں رب کائنات نے ہجرت کی ترغیب فرمائی اور مہاجرین کو خوشخبری سنائی ہے۔ ہجرت میں تنگی سے کشادگی کی پیغام ہے اور جو لوگ اس کے لیے پیش قدمی کریں گے ان کی خاطر رب کائنات آسانیوں کا در کھول دے گا۔ آگے یہاں تک کہا گیا ہے، جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے گا پھر اس کو موت آ جائے تو وہ اس کا اجر اللہ کے ذمے لازم ہو گیا، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی مہاجر اپنی منزل مقصود تک پہنچنے سے قاصر رہے تب بھی آخروی انعام و اکرام اور قدر و منزلت سے سرفراز ہوگا۔ ناگزیر حالات میں مستقل دب کر کمزور رہنے کی بجائے ایسے علاقے سے ہجرت کے بعد اپنی قوت کو مجتمع کرنے اور پھر سے مقابلہ میں کھڑے ہونے کا حوصلہ صفائے ہجرت میں مضمر ہے۔ لیکن یاد رہے، ہر نقل مکانی ہجرت نہیں ہے۔ ہجرت یہ ہے کہ مسلمان دین پر قائم رہنے کی خاطر ایسے مقام پر منتقل ہو جائے جہاں وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے، پھر چاہے وہ اصحاب کہف کی طرف کسی غار میں ہی پناہ کیوں نہ لے۔ ہجرت اور جہاد کے درمیان چولی دامن کا ساتھ ہے۔ مذکورہ بالا آیت سے قبل جہاد اسلامی کے حوالے سے فرمان قرآنی ہے، مسلمانوں میں وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑھا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جہاد کی فضیلت بیان کرنے کے بعد ارشاد حقانی ہے، جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا، کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں ہجرت سے گریز کرنے والوں کو وعید سنانے کے بعد یہ رخصت بھی دی گئی کہ ہاں، جو مرد، عورتیں، بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ ہجرت کے حوالے سے عام طور پر صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر مدینہ کا خیال ذہن میں آتا ہے، حالانکہ سیرت کی کتابوں میں ہجرت حبشہ کا بھی تفصیل سے ذکر ہے۔ اسلامی تاریخ میں حضرت ابراہیم کا عراق سے ہجرت کر کے شام، مصر اور ارض مقدس کی طرف جانا، پھر مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل کی مدد سے مرکز توحید کے قیام ذکر موجود ہے۔ ان کے بھتیجے سیدنا لوط نے پہلے تو اپنے چچا کے ساتھ رخت سفر باندھا اور پھر صدوم کی جانب ہجرت فرمائی۔ حضرت یعقوب اور ان کے فرزند ارجمند یوسف کی ہجرت مصر کی طرف تھی۔ حضرت موسیٰ نے پہلی ہجرت مدین کے لیے کی اور پھر دوسری بار پوری قوم کے ساتھ اللہ کے حکم سے فلسطین کا سفر کیا۔ حضرت امام حسین کا کربلا کی جانب کوچ کرنا بھی اسی زرعین سلسلے کی ایک بڑی کڑی ہے۔ ان پاکیزہ نفوس نے دین کی خاطر دنیا کی ہر شے داؤ پر لگا دی، یہاں تک کہ وطن چھوڑنا بھی گوارا کر لیا۔ یہ واقعات گواہ ہیں کہ ہجرت مسلمانوں کے لیے عروج و سربلندی اور فتح و نصرت کا پیش خیمہ ثابت ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بے سر و سامانی کے عالم میں ہجرت فرمائی، مگر ایک قلیل عرصے کے بعد فاتحانہ شان سے مکہ مکرمہ لوٹے اور مرکز توحید کو بتوں کی نجاست سے پاک فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سال کی ابتدا کی بابت مشورہ کیا تو 4 رائے آئیں۔ کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سال سے آغاز چاہتے تھے، ایسے صحابہ بھی تھے جنہوں نے نبوت کے سال کی رائے دی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سال سے ابتدا کی جائے، اور ایک جماعت نے ہجرت کے سال سے آغاز کا مشورہ دیا۔ بحث و مباحثہ اور غور و خوض کے بعد فاروق اعظم نے ولادت اور نبوت کی تاریخ میں اختلاف کے سبب اس رائے کو مسترد کر دیا۔ وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سال کو رنج و غم کے سبب نامناسب قرار دے کر ہجرت والی تجویز کی توثیق فرما دی، کیونکہ ہجرت نے حق و باطل کے درمیان واضح امتیاز پیدا کیا تھا۔ اسی سال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام امن و سکون کے ساتھ بلا خوف و خطر پروردگار کی عبادت کرنے لگے تھے۔ نیز دین اسلام کی نشر و اشاعت کے مرکز مسجد نبوی کی بنیاد بھی رکھی تھی۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔